نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ یہ دروس ختم نبوت کا پروگرام ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ معراضم ہے انشاءاللہ تعالی ہم ختم نبوت کی ایک دھوم مچا دیں گے، امت کو محمد کی پہچان کرا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر شہر و بیاباں پر، ہر ساحل و ویراں پر ہم ختم نبوت کے جاں-باز بٹھا دیں گے۔ اب دلیل ہے کہ قبلہ پہلے آپ کو پتہ ہے، مشہور بات ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پہ قبلہ بیت المقدس تھا۔ کچھ عرصے کے بعد خانہ کعبہ ہوا، اور یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اس کی وضاحت پہلے ہم بتاتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی میں قبلہ کی بہت اہمیت ہے۔ یہ خانہ کعبہ کا رخ بہت عظیم اس کے اثرات ہیں دین میں۔ نماز، اذان، اقامت، نماز جنازہ، یہ قبلہ رخ ضروری ہیں۔ اذان دیتے وقت بھی بندے کا منہ قبلہ کی طرف ہو، نماز پڑھتے وقت بھی ہو، اقامت کہتے وقت بھی ہو، نماز جنازہ کے وقت بھی۔ پیشاب پخانہ کرنا قبلہ رخ یہ مکروہ ہے، قبلہ رخ بھی مکروہ ہے، اور اس کے الٹ سائڈ پہ بھی مکروہ ہے، یعنی رخ ہونا چاہیے اس کا ہمارے ہاں شمال کی طرف یا جنوب کی طرف۔ موت کے بعد مسلمان کو قبلہ رخ دفنایا جاتا ہے۔ جب مسلمان فوت ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دفنایا جائے تو ایسے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دیا جائے، یعنی دفناتے وقت بالکل سیدھا نہیں، اس کا منہ آسمان کی طرف نہ ہو، قبلے کی طرف اس کو موڑنا چاہیے۔ اچھا، اس طرح تمام مسلمان موت کے بعد بھی امت واحدہ بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر طرف جہاں بھی مسلمان ہوگا اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، اس اعتبار سے سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ نبی علیہ السلام کا پسندیدہ قبلہ ہے، اور آپ نے مکہ کو بزور بازو فتح کیا ہے۔ اچھا، یہ پسندیدہ قبلہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وحی کا انتظار تھا کہ حکم آ جائے اور قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ تو پھر جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ کو حکم ہوا خانہ کعبہ کی طرف، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، تو آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے لگے۔ یہ بخاری جلد 1 صفحہ 57 میں یہ حدیث موجود ہے، جو عام طور پر بخاری ملتی ہے، اس کے اندر یہ ملتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی آسمانی کتابوں میں تھا کہ آخری نبی 2 قبلوں والے ہوں گے، اور ان کا قبلہ بالآخر خانہ کعبہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ بھی مفسر کی تفسیر کی کتابوں میں ہے، قرآن پاک کی آیات سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پہلی کتابوں میں تھا، یعنی یہودی بھی اس بات کے انتظار کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ آخری نبی 2 قبلوں والے ہوں گے تو ان کا قبلہ بدل جائے گا۔ تو انہوں نے بتایا تو نہیں لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو حکم ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا۔ یہ بات آپ کو تفسیر عثمانی صفحہ 29 میں مل جائے گی۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، اس کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے کہ خانہ کعبہ آخری نبی کا پسندیدہ قبلہ ہے،
اور مسلمانوں کا ایک نام، جیسا کہ امام طحاوی نے عقیدہ طحاوی میں بتایا ہے کہ مسلمانوں کا ایک لقب اہل قبلہ بھی ہے، تو مسلمانوں کو اہل قبلہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں مرزائی کہتے ہیں جی ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، ہم بھی اہل قبلہ ہیں۔ ارے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حق اس کو ہے جو آپ کو آخری نبی مانتا ہے۔ جو آپ کو آخری نبی ہی نہیں مانتا، اس کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حق نہیں، وہ اہل قبلہ سے نہیں، کیونکہ خانہ کعبہ آخری نبی کا پسندیدہ قبلہ ہے۔ آگے کس طرح اس کو حق نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی اگر عبادت کرے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا اس کو حق نہیں۔ اسلامی حکومت میں اگر ایسا ہوتا، اسلامی حکومت اس کو روک دیتی۔ اسی طرح پر اگر مر جائے تو کعبے کی طرف رخ کر کے اس کو دفن بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک آدمی اوپر سے کسی تحریک کے دوران ایک مرزائی اوپر سے مسلمان ہو گیا، اندر سے مرزائی ہی رہا، مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مر گیا، مسلمانوں نے اس کو اپنے طریقے سے کفن وغیرہ دیا، غسل کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھی۔ جب اس کو دفنانے لگے تو اس کو قبر میں رکھا، منہ قبلے کی طرف کر دیا، اور جب باہر نکلے تو اس کا رخ قبلے سے مڑ گیا۔ نکلنے والا سمجھا کہ شاید قبر سے میں نکلا ہوں تو میرا پاؤں لگا، اور پھر اس کا احتیاط سے قبلے کی طرف رخ کیا، پھر بدل گیا۔ جب 2-3 دفعہ ایسے کیا تو پھر ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ بندہ ہی دو نمبر تھا، یہ مسلمان صدق دل سے ہوا ہی نہیں۔ اس واسطے قبر کے اندر ان لوگوں کو خانہ کعبہ کی طرف ان کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی قبریں مسلمانوں کی قبروں کی طرح نہ ہوں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شاعر کہتا ہے مسلمان کے لیے قبلہ ہے کافی اہمیت والا، بنا اس کے عبادت ہی کوئی ہوتی نہیں، کیوں کر نمازیں ہو، اذانیں ہوں، اقامت ہو، جنازہ ہو، یہ ہوں گے معتبر جب ہوں یہ قبلہ کی طرف ہو کر۔ نبی آخر زمان کے بارے میں پچھلی کتب میں تھا کہ اقصی پہلا قبلہ ہوگا کعبہ، قبلہ دیگر، لہذا دو قبلوں والا کہلانا محمد کا بڑی مضبوط حجت ان کی ہے ختم نبوت پر۔ جو منکر عشق ہے وہ روبہ قبلہ کا نہیں حقدار، وہ منکر خاتمیت کا ہوا تو ہو گیا منکر۔ کہا جاتا ہے، کیا جاتا ہے قبروں میں مسلمانوں کا قبلہ رخ، مگر رخ ان کا پھر جائے گا قبروں کے بھی اندر۔ مطلب یہ ہے کہ مرزائی دنیا میں کر بھی لیں، قبر میں ان کو قبلہ کی طرف رہنے نہیں دیا جائے۔ محبت سے تمہیں سمجھاتا ہوں مرزائیو، سمجھو محمد کو خدا کا آخری ہی سمجھو پیغمبر۔ محمد پر خدا کی رحمتیں بے حد ہوں، پہم ہوں، خدا کی ساری مخلوقات میں وہ سب سے ہیں بہتر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔